الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم حاضر سامعین، جیسا کہ آپ نے مجھ سے پہلے چند باتیں محفل میلاد کے تقاضے کے حوالے سے سماعت فرمائی، انہی باتوں کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ایک نمایاں واضح اہم ترین پہلو آپ کے اخلاقیات عالیہ، آپ کا خلق عظیم، جسے رب عظیم بھی عظیم فرما رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ امتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے ان اخلاقیات عالیہ کو اپنانا دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، جو کہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہوتا ہے، آپ کا دل کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے، کسی چیز پر اٹک جائے، اس کا خیال اکثر اوقات آپ کے ذہن میں رہے، اس کے بارے میں آپ سوچتے رہیں، اس کے بارے میں بات کرتے رہیں، تو یہ سارے محبت کے ہی انداز اور اظہار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قول سے محبت، یعنی قولی انداز سے محبت کا اظہار بھی فائدے سے خالی نہیں، اجر و ثواب سے خالی نہیں، لیکن یہ ایک خام اظہار ہوتا ہے۔ اصلی یقینی اور حقیقی محبت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور عمل کی گواہی قول کی گواہی سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اختیار کرنا، چاہے وہ کاروباری اعتبار سے ہوں، چاہے وہ گھر کی گھریلو زندگی کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ یا حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے اپنی بساط، اپنی کوشش، اپنی ہمت کے مطابق نیت کر کے ہم کہ کوشش کریں گے اس طرح کریں، پھر اگر کوئی بتقاضۂ بشریت رہ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں اپنی نیت میں، اپنی توجہ میں اس بات کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جس نبی کے امتی ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں،
اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے عطا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اب اس اعزاز کو سنبھالے رکھنا یہ بھی اس اعزاز کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اخلاقیات عالیہ میں ہم من حیث القوم بہت آپ سب احباب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی حیثیت، ایز اے پاکستانی ہونے سے ہماری حیثیت، ایون کہ اسلامی ملکوں میں جن احباب کو اللہ نے عمرے اور حج کی سعادت عطا فرمائی ہے انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ اہل حجاز بھی پاکستانیوں سے اتنی محبت نہیں کرتے، انہیں اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ان کے بہت کام بھی آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور جو باہر کی دنیا ہے، غیر مسلم ممالک جو ہیں، ان میں بھی ہمارے اخلاق کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ ہم سے بزنس کرنا اور اس طرح کے دیگر معاملات کرنا، کوئی مجبوری ہو ان کی تو الگ بات ہے، ورنہ وہ ایسا ترجیح نہیں دیتے ہمیں۔ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، کیا اس لیے وہ ہم سے ڈیلنگ نہیں کرتے کہ ہم روزے نہیں رکھتے نفلی یا دیگر؟ یہ ساری عبادات کا تعلق بندے کا اور اللہ کا ہوتا ہے، اخلاق کا تعلق مخلوقات سے ہوتا ہے، معاملات سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے عمل سے انہیں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو وعدہ کریں گے، جس طرح کی چیز بھیجنے کا آپ سے کنٹریکٹ کریں گے اسی طرح کی ہی ہوگی۔ ہم تو اوپر عام ہوتے ہیں، نیچے اینٹیں بھر کے بیٹیوں میں بھیج دیتے ہیں۔ آپ اپنی منڈیوں کا جائزہ لیں، آپ کریٹ کسی چیز کا لے آئیں، اوپر ایک دو تہیں ٹھیک ہوگی، نیچے وہ گند بھرا ہوگا۔ اتنی دھوکہ دہی ہے ہماری مارکیٹوں میں۔ میں تو عرض کرتا ہوں اور سوچتا ہوں، اب ربیع الاول شریف میں بازار سجے، جھنڈیاں لگیں، بینرز لگے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط نہیں، لیکن جس دکان کے اوپر لکھا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، وہی دکاندار نیچے ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہا ہے، وہی اپنے گاہکوں کو لوٹ رہا ہے۔ کوئی بیچارہ سادہ مزاج کا آ گیا، اسے نہیں پتہ ریٹ کا، اس کی وہ کھال اتار رہا ہے، تو اس آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا کیا تو نے اثر لیا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بازار تو سج گئے بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، لیکن انہی بازاروں کے اندر جو کرپشن، جو دھوکہ دہی، جو فراڈ اور جو دیگر معاملات کاروباری ہمارے ساتھ جو اخلاقیات سے گھرے ہوئے ہو رہے ہیں، وہ ان میں تو کوئی تبدیلی نہ آئی، ان میں تو کوئی بہتری نہ آئی۔ تو اس آمد کا ہمیں کوئی روحانی، کوئی اخلاقی، کوئی اعتقادی، کوئی خاص فائدہ ہم نے نہیں لیا، ہم خود نہیں لے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں ایسا نہیں ہے، ہم خود محروم ہیں ان چیزوں سے۔ تو یہ بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ شومی قسمت ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے پاس یعنی وہ کیسا بیمار انسان ہو کہ جس کے پاس شفا کا ہر کامیاب نسخہ موجود ہے، ہر چیز ریڈی میڈ اس کے پاس تیار ہے، لیکن وہ صرف اٹھا کے نگل نہیں سکتا، بیماری میں تکلیف میں مبتلا رہنا پسند کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو، اپنی صحت کو بہتر ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک ہمارے پاس، سیرت و صورت مصطفیٰ ہمارے پاس، احادیث طیبات ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات عالیہ کی ایک لمبی فہرست ہمارے پاس کہ آپ کی ذات پر لوگوں نے بے تکے اعتراض تو کیے، لیکن آپ کی سیرت اور اخلاق پر آج تک انگلی نہیں اٹھا سکے۔ کوئی سلیم العقل انسان، کوئی جو ہے حواس باختہ ہو،
بے عقل ہو یا اللہ نے اس کی عقل ویسے ہی مفلوج کر دی، وہ ایسا کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں پر صدق و سچائی جو ہے اس کو لائیں۔ جھوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفرت، فرمایا کہ مومن ہو اور جھوٹ بولے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ظاہری ایک قباحت بیان فرمائی حدیث طیبہ میں کہ جھوٹ بولنے سے بدبو کتنی پیدا ہوتی ہے، یہ ہے مانوی چیزیں۔ ہمیں ابھی وہ حواس ہمارے ان چیزوں کو، روحانی چیزوں کو محسوس کرنے والے کم ہیں، یا ان کی ہم نے کہہ لیں کہ صحیح طور پر گروتھ نہیں کی، اس لیے ہمیں وہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس جو ملائکہ ہیں، جو لطیف مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی مومن، کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو 1 میل دور وہ اس کی بدبو سے چلے جاتے ہیں۔ اتنی یعنی کہ نفرت والی چیز، ناپسندیدہ اور کراہیت والی چیز ہے یہ۔ اور پھر دیگر بہت سارے احادیث طیبات میں اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ آخر کار یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے بڑی قباحت حضور نے یہ فرمائی کہ کذب جو ہے یہ آخر کار اس کا جو معال اور رزلٹ ہے وہ جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بھی انسان کو اور بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، بہت سارے، حتیٰ کہ وہ اس انسان کی سب سے بڑی تذلیل یہ ہے کہ لوگ اس کی بات کا اعتبار کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا تذلیل ہو سکتی؟ وہ کہتا ہے یار اس طرح ہے، چھوڑو یہ اس طرح مارتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان محافل میلاد میں اپنی زندگیوں کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم حضور کے اخلاقیات عالیہ سے کس قدر بہرہ مند ہیں، اپنے آپ کو متصف کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارا اپنا فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیکھیں آج کاروباری اگر انداز سے دیکھا جائے، جن لوگوں کا ایک نام اور گڈ ول ہوتی ہے، لوگ ان سے بو تو نہیں کرتے، ان کا نام ہی کافی ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان اپنے کاروبار میں یا زندگی کے دیگر معاملات میں اپنا اعتماد بحال کر لیتا ہے، چاہے وہ کوئی جاب کرتا ہے، چاہے بزنس ہے، چاہے جو بھی معاملات ہیں، آج تو اس طرح کے لوگ ملتے نہیں۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن کوئی قابل اعتماد بندہ نہیں ملتا کہ جس کو دے کے وہ انویسٹ کر سکے کہیں، یا کہیں اس کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کر سکے۔ اتنا اعتبار ہم آپس میں ایک دوسرے کو کھو چکے ہیں کہ بھائی بھی بھائی پہ اعتبار کرنے کے لیے شاید تیار نہ ہو کہ یار کہیں یہ میرا پیسہ اڑاپ ہی نہ کر دے، مجھے لاس شو کر دے، خود جناب موجیں کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ آخری بات ایک اس محفل کے حوالے سے اور اس طرح دیگر مجھے نام جی زاہد صاحب نے بھی اس طرف رہنمائی فرمائی ہے، میں بھی ایک بات عرض کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا۔ ہماری اس محفل میں ابھی آپ کے سامنے کھانے پینے کے لیے لنگر یا تبرک یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ پیش کیا جائے گا، اور ہم عموماً اسی طرح ہی اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً سارے احباب باوضو ہیں، ہاتھ دھو کے آئے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن سنت یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں۔ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ برکت، اور کھانے کے بعد یہ غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ان محفلوں میں ایسا اہتمام نہیں ہوتا۔ میں عرض کروں گا جو انتظامیہ احباب ہیں یا جس کے گھر میں بھی ہو، ایک مخصوص برتن ملتا ہے ہاتھ دھلانے کے لیے۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ مہمان جو ہے سارے جناب وہ بیسن پہ یا ادھر ادھر جا کے ہاتھ دھوئیں، یہ بھی ڈسپلن کے خلاف ہوگا۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، ایک بہترین نفیس سا برتن ہو، اس میں پانی ہو، صاحب خانہ یا کوئی بندہ ہر ایک کے آگے۔ آپ نے پشاور یا اس سائڈ پہ اگر کہیں سفر کیا تو وہاں یہ دیکھا ہوگا، وہ مہمان کی عزت و تکریم میں یہ ہے کہ اٹھنے کے لیے اس کو نہیں کہتے جو بھی باہر سے ہاتھ دھوئے ہو، خود اس کے پاس پانی لے کے آتے ہیں، لو بھی ہاتھ دھو لو۔ تو سنت سمجھتے ہوئے یقیناً آپ سب کے ہاتھ
ٹھیک ہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی گندے نہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں اس کے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام اپنے اس محافل میں کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے ہاتھ کہاں کہاں لگے ہیں وضو کے بعد، وہ ہم نے کبھی ہو سکتا ہے کان میں بھی لگائے ہوں، پاؤں کو بھی لگائے ہوں، باقی آپ جانتے ہیں جراثیم تو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ تو آج کل یہ لوگ تو ایک سال میں ایک دن مناتے ہیں، ہینڈ واش ڈے، ہاتھ دھونے کا دن۔ تو ہمیں تو حضور نے وہ سنت دی کہ ہر وقت جب بھی کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کے کھاؤ۔ تو اس لیے یہ اس میں ہماری صحت بھی ہے، یعنی جسمانی صحت بھی ہے اور ایمانی صحت بھی ہے۔ اگر آپ سنت سمجھ کے کریں گے یقیناً روح کو بھی تسکین ہوگی، جسم تو صاف رہے گا ہی رہے گا۔ بہت ساری بیماریوں کا صرف اس سے ہی اللہ تعالی ہمیں شفا دے دیتا ہے کہ وہ ہم نے ہاتھ دھو کے یہ عمل کیا ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اس طرح کی اجتماعی محفل میں بعد کا شرما شرمی ہم نہیں اٹھتے، یار کیا دھونے ہیں، بس صاف ہی ہیں۔ ہاتھ صاف ہونے کے باوجود سنت سمجھتے ہوئے دھو کے آپ کھانا تناول فرمائیں، گھر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں۔ بچوں میں یہ عادت ڈالیں، گھر کے سارے افراد کو کھانے سے پہلے تاکیداً انہیں کہیں کہ سارے ہاتھ دھو، صاف بھی ہوں تو پھر بھی دھوئیں، سنت یہ ہے۔ تو کھانے کے بعد بھی اسی طرح، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو انہیں صاف نہ کیا جائے، تولیے سے، ٹیشو پیپر سے، کسی چیز سے صاف نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں گے تو انہیں اسی طرح ہی ہاتھ دھو کے کھانا شروع کر دیں۔ کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں تو انہیں آپ صاف کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق فرمائے۔